گھٹنے اور ناف کے مابین مرد کے سطر ہونے کی دلیل۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ سنت نبویہ میں دلیل ملتی ہے کہ گھٹنے سے لے کر ناف تک مرد کا سطر ہے؟ مجھے یہ دلیل نہیں مل سکی، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ مرد کا سطر گھٹنے اور ناف کے درمیان ہے، اور گھٹنا اور ناف سطر میں شامل نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 173، اور اسی طرح المغنی لابن قدامہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 286۔ ان میں سے کچھ احادیث سماعت کیجیے۔ ابو داود اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی ران ننگی مت کرو اور نہ ہی تم کسی زندہ یا مردہ کی ران دیکھو۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3140، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1460۔ امام احمد نے محمد بن جحش رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمر کے پاس سے گزرے تو معمر کی رانیں ننگی تھی، اور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے معمر، اپنی رانیں ڈھانپ لو، کیونکہ رانیں سطر میں شامل ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 21989۔ احمد، ابو داود اور ترمذی نے جرحد الاسلمی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرحد کے پاس سے گزرے تو ان کی ران ننگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران سطر میں شامل ہے؟ مسند احمد حدیث نمبر 15502، سنن ابی داود حدیث نمبر 4014، سنن ترمذی حدیث نمبر 2798۔ امام ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ران سطر میں شامل ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2798۔ ان احادیث کے متعلق علامہ البانی رحمہ اللہ ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں، یہ احادیث اگرچہ سند میں ضعف سے خالی نہیں، لیکن یہ احادیث ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، کیونکہ ان میں کوئی راوی متہم نہیں، بلکہ ان کی علت اضطراب، جہالت اور احتمال ضعف کے گرد گھومتی ہے۔ اس طرح کی اسانید سے روایت شدہ حدیث کی صحت پر دل مطمئن ہوتا ہے۔ خاص کر امام حاکم نے ان میں سے بعض کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور امام ترمذی نے کچھ کو حسن قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ کو صحیح بخاری میں معلقاً بیان کیا ہے۔ بلا شبہ اصطلاحات حدیث کا علم رکھنے اور اسے تلاش کرنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ ان احادیث میں سے ہر ایک معلول ہے، لیکن یہ ہے کہ ان سب احادیث کی مجموع اسناد حدیث کو قوت دیتی ہیں، تو یہ حدیث صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ خاص کر اس باب میں اور بھی شاہد وغیرہ ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ارواء الغلیل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 297، اور مستقل فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات میں یہ بات درج ہے، اور یہ احادیث اگرچہ سب کی سندیں متصل نہ ہونے کا کہا جاتا ہے، یا پھر بعض راوی ضعیف ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، تو یہ سب مل کر مطلوبہ حجت تک پہنچ جاتی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 165۔ اور جمہور فقہا نے ان احادیث کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مرد کا سطر گھٹنے اور ناف کے مابین ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 284۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 34976۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔